یہ دو راستے ہیں جو ڈسکس ہو رہے تھے شعیب رزاق صاحب، ایک امپلیمنٹیشن کے لیے کورٹ کے ڈائریکٹیو کا، دوسری طرف یہ کنٹیمپٹ والا راستہ ہے. اب لیگلی اسپیکنگ جو حکومت کا موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کی ابھی پٹیشن ہے، اس میں آپ کو معاملہ کس طرف لیگلی جاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ کرنی ہے نا آپ نے کہ کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے. کورٹ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی امپلیمنٹیشن کی طرف تو آپ نہیں جا سکتے نا، کورٹ کیسا امپلیمنٹ کر سکتی ہے، لیکن کورٹ کے ہاتھ میں ابھی کیا ہے کہ ان کے آرڈر کی ڈائریکٹ وائلیشن ہو رہی ہے اور بڑی گلیئرنگلی وائلیشن ہو رہی ہے. میں تو اس بات پہ بھی بات کرتا ہوں کہ یہ 9 ممبر بینچ تھا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 3 ممبر بینچ نے ڈیسیجن کیا، بٹ ڈیسیجن 3 ممبر بینچ نے دے دیا. تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں عوام کو، میسج کیا دے رہے ہیں قوم کو، کیا میسج دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کسی نے وائلیٹ کیا اتنے گلیئرنگلی اور اس کے اوپر کنٹینٹ بھی نہیں لگ رہی. تو سپریم کورٹ کو تو اس طرف آنا ہی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ نے ایک دے جسٹ نیڈ ٹو میک شور کہ اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرانی ہے. اس میں جو بھی آتا ہے، اگر اس میں کوئی آسمان گرتا ہے یا قیامت آ جاتی ہے تو آنے دیں. سپریم کورٹ نے امپلیمنٹیشن کی طرف کیوں جانا ہے؟ ان کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے. دے نیڈ ٹو آسک پیپل ٹو کم ٹو دیم کہ جی آپ نے وائلیشن کی ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سرو یو ود اے کنٹیمپٹ نوٹس. وہ نوٹس ہوگا، اس کے بعد کوئی وہ راستہ نکالیں گا یا کوئی اور نکالے گا. ایٹ دا مومنٹ تو سپریم کورٹ ایک آرڈر دے کے بند گلی میں چلی گئی ہے، اینڈ دس از سینڈنگ اے ویری رانگ سگنل ٹو دا پبلک کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی ڈائریکٹ وائلیشن ہو گئی ہے. پہلے بھی وائلیشن ہوئی تھی تو دیکھیں وہ 1 منٹ میں گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑ گیا تھا. تو آپ نے یہ کرنا ہے، سپریم کورٹ میٹر کیا ہے، میٹر از ناٹ اباؤٹ الیکشن. میرے بھائی سن لیں، آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ کے پاس آگے کا راستہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کیا ہے؟ جدون صاحب نہیں، مجھے ایک بات کرنے دیں، یہی ایک روٹ جو ہے. جی سر مجھے ایک بات کرنے دیں. دس از فار دا فرسٹ ٹائم، دس از فار دا فرسٹ ٹائم میرے بھائی، دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایگزیکٹو سامنے کھڑا ہو گیا ہے عدالت کے کہ ہم آپ کے آرڈر کی وائلیشن کیا نہیں کرتے، ہم آپ کے آرڈر کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو عدالت نے راستہ نہیں نکالنا. عدالت از ناٹ دیئر ٹو لک فار دا وے. عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس میں کون بندہ وائلیشن کر رہا ہے. ٹھیک رائٹ، ٹھیک ہے. جدوں صاحب باقی کورٹ کے آپشنز لمیٹڈ ہیں. نہیں آپ دیکھیں، ایک تو سبجیکٹس میٹر ہے، ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. اب پتہ نہیں کورٹ نے ابھی تو کہا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ان وزن تھا. یہ تو کورٹ کی ابزرویشن آ چکی ہیں. چلو اس پہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے سبجیکٹ ٹو دا مطلب کوئی پریجوڈس نہیں آ سکتا ہے. لیکن آپ ابھی کی قانونی رائے جو ہے وہ کیا ہے کورٹ کے سامنے؟ اے بی سی ڈی. دیکھیں کورٹ کا جو وہ 14 مئی کا جو ٹائم وہ تو گزر گیا. اب الیکشن تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کورٹ نے باہر اندر کہا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہے. نیشنل اسمبلی کا بھی تو ابھی 2 مہینے رہ گئے ہیں. لیٹ سی کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اللہ کرے ہوں، اور الیکشن حالات ٹھیک ہوں، الیکشن ہو جائیں، سب کی ڈیمانڈ ہے یہ، اور ہو جائیں. ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں گورنمنٹ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ مجھے تو کیا اس میں کیا دانست ہو سکتی ہے کہ ریویو پٹیشن کیوں اس میں بار بار انہوں نے کہا ہے، لیکن ان گورنمنٹ نے پہلے ایک سٹینڈ لے لیا تھا جی 4-3 کا فیصلہ ہے. میرے خیال میں اس لیے وہ نہیں آیا کہ جی انہوں نے مارچ کا فیصلہ. حکومت کی پوزیشن جو قانونی پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر وہ 4-3 والی بھی ڈیفینیٹلی وہ ہوتا ہے نا. پھر اگر ریویو فائل کرتے ہو تو پھر آرڈر مان لیا تھا نا. جو مارچ والا فیصلہ تھا نا، اس کے اوپر تو اعتراض ہو سکتا ہے جی 4-3 ہے یا 3/2 ہے. جو 4-4 کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں. 5 ممبر بینچ بنا، 2 آنریبل معزز جج صاحبان نے ریکیوز کر لیا. 3 ممبر بینچ کا یونانیمس فیصلہ تھا. دیٹ ججمنٹ از ان دی فیلڈ. اس کو چیلنج کرنے میں ان کو کوئی قباحت نہیں تھی. میرا خیال ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے نہیں کیا. کرتے ود ریزنز آتے، کورٹ کے ساتھ بونافائیڈی بھی شو کرتے، پیسے بھی جمع کرا دیتے کہ جی ہم یہ جمع کرا دیے، آئیں جی ہمارا یہ ریزننگ ہے اور ہم یہ بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس. تو شاید کورٹ کے لیے بھی ایک آپشن ہوتا کہ ان کی کوئی جینون ریمانڈ اور ریزننگ کو ایکسیپٹ کر لیتی. لیکن وہ نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا یا کسی اور ریزن پہ نہیں کیا، ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو فار دیٹ پرپز وائلیشن آف دی کورٹ آرڈر، اگر یہ ریویو خارج ہو جاتی ہے، وائلیشن آف دی کورٹ آرڈر آن دی فیس آف اٹ ثابت ہو گئی. اس میں ایک دیکھیں ٹیکنیکل ایشو جو تھا وہ آرٹیکل 84 کا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا آخری آرڈر تھا نا، جو کہ آپ 21 بلین جو ہے روپے ایلوکیٹ کریں، اسٹیٹ بینک نے پیسے تو ایلوکیٹ کر دیے، یہ والا ہمارا وہ ہیڈ ہے جس میں یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اسی آرڈر کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو پوسٹ فیکٹو اپروول چاہیے بائی دا پارلیمنٹ. اور یہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کہتا ہے اگر پوسٹ فیکٹو اپروول نہیں دیتی پارلیمنٹ
तो उसको कौन अप्रूवल देगा? तो पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी थी फाइनेंस, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब अगर कंटेम्प्ट बनती है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई डायरेक्शन होती है जी आप ये काम करें इन पर्सनल कैपेसिटी या इन द कैबिनेट कैपेसिटी, अगर कैबिनेट में भी कंटेम्प्ट लगे, पूरी पीडीएम कंटेम्प्ट में शामिल है, 80 लोग हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर इसके अंदर उन्होंने तो अपना काम खत्म कर दिया कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। ये तो पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशनल कंटेम्प्ट का कोई जो है वो नहीं, पार्लियामेंट पर किस तरह कंटेम्प्ट लगा दें? अभी तक तो कोई मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट पर आप कंटेम्प्ट लगा दें है आर्टिकल 220 या आर्टिकल 224, वो तो खत्म हो गया ना, नवे दिन तो खत्म हो गया। तो कंटेम्प्ट का लॉ है नहीं, कंटेम्प्ट का ला इंडिविजुअल पे सही पर्सनल होता है। अभी तो आपने सेक्रेटरी फाइनेंस की बताई, अभी 2 हफ्ते पहले वो ट्रांसफर हो गए, बल्कि 1 हफ्ते पहले। अभी वो देखो ना, वो तो चले गए। अब एक देखिए, whosoever is involved in violation of the constitutional obligation, he is responsible. अब ये constitutional obligation अगर वो इंस्टीट्यूशनल भी हो तो लग सकती है। तब भी देखिए ना, मेरी कंपनी है, मुझे मेरी कंपनी को कोई डायरेक्शन होता है, मैं पूरी कंपनी के डायरेक्टर्स बैठ के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत मैं कहता हूँ जी मैं नहीं मानता, क्या मेरी कंपनी के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव समेत सबको कंटेम्प्ट नोटिस नहीं होगा? होगा। देखें, बात ये थी कि उन्होंने डायरेक्शन दी थी कैबिनेट को कि जी फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन थी। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया।